اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، عزت اور خلوص نہایت قیمتی تحفے ہیں۔ ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دل کے امیر ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں کو عزت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر ہمیشہ برستی رہے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت دوہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت دوہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت، جس کے شاعر میر ببر علی انیس ہیں، اور آج کا موضوع اس نظم کے اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے۔ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ میر ببر علی انیس میر انیس کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا مختصر سا تعارف سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ میر انیس مشہور مرثیہ گو شاعر میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص ان کا انیس تھا۔ میر مستحسن حسین خلیق کے صاحبزادے اور معروف مثنوی سحر البیان کے خالق میر غلام حسین حسن کے پوتے تھے، یعنی میر حسن ان کے دادا تھے۔ میر حسن بہت مشہور مثنوی گو شاعر، جنہوں نے بڑی مشہور مثنوی تخلیق کی، سحر البیان۔ آپ 1803 میں گلاب باڑی، ریاست اودھ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق مولوی حیدر علی اور مفتی حیدر عباس سے عربی فارسی پڑھی۔ فنون سپاہ گری کی تعلیم بھی حاصل کی اور فن شاہ سواری سے بھی بخوبی واقف تھے۔ شاعری کے لحاظ سے میر انیس کی طبیعت بڑی موزوں تھی۔ شاعری کے لحاظ سے ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد میں جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، جس ماحول میں میر انیس کی پرورش ہوئی، اس میں ہر طرف شاعری کا دور دورہ تھا۔ اسی ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی اور وہ بچپن سے ہی شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ آ گئے، مستقل رہائش وہیں پہ اختیار کر لی۔ آپ کی وفات 10 دسمبر 1874 کو 71 برس کی عمر میں ہوئی۔ تو یہ میر انیس کا مختصر سا تعارف۔ آگے چلتے ہیں۔ میر ببر علی انیس کی مرثیہ گوئی۔ عزیز ساتھیوں، مرثیہ گوئی، یہ جو لفظ ہے مرثیہ، اس کی وضاحت کرتے چلیں۔ مرثیہ دراصل ایک نظم کو کہتے ہیں، نظم ہے مرثیہ، اور ایک ایسی نظم جس میں مردے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، جو مر چکا ہو، جو وفات پا چکا ہو، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تعریف میں نظم لکھی جاتی ہے۔ ایسی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مگر شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں واقعات کربلا کو پرسوز انداز میں بیان کیا جائے۔ واقعات کربلا، واقعہ کربلا بڑا مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ جو سن 61 ہجری کو، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا عراق میں پیش آیا۔ یزیدی فوج کی طرف سے، اموی خلیفہ یزید اول کی طرف سے فوج بھیجی گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کے ساتھ تقریباً 72 ساتھی تھے، 22 اہل بیت کے ساتھی تھے، کچھ غلام تھے،
تو اس طرح سے یہ تقریباً 72 کے قریب ساتھی تھے جو میدان کربلا میں جب پہنچے تو یزیدی فوج نے سامنے سے مقابلہ کیا اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا۔ تو یہ واقعہ انتہائی پرسوز انداز میں مختلف شعراء کرام نے نظم کیا۔ تو اس واقعے کو بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے، یہ واقعہ بیان کرنا نظم کی صورت میں مرثیہ کہلاتا ہے۔ تو مرثیہ کے حوالے سے دو مشہور شعراء بھی ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر۔ ہم یہاں پر میر انیس کی مرثیہ گوئی کی صفات بیان کر رہے ہیں، مرثیہ گوئی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مرثیوں میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں، یعنی ان کو اپنے کلام پر مکمل قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرقع پیش کیے ہیں۔ ایک اعلیٰ سخنور ہونے کے علاوہ نہایت خوش آواز بھی تھے۔ ان کے مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماں باندھ دیتے تھے۔ مولوی عبدالحلیم شرر کہتے ہیں کہ انہوں نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، بڑے پرسوز انداز میں پڑھتے تھے۔ اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی، جنہوں نے کتاب بھی لکھی پنجاب میں اردو، اور اس کتاب کے ذریعے سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو نے پنجاب سے جنم لیا۔ حافظ محمود شیرانی کے بقول میر انیس اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے، وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔ میر صاحب یعنی میر ببر علی انیس بہت پرگو تھے، پرگو یعنی زیادہ لکھنے والے، پرگو تھے۔ انہوں نے متعدد مرثیے لکھے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا، یعنی ایک مرثیے میں 150 بند یا 200 بند، لیکن باوجود اتنا زیادہ لکھنے کے، باوجود پرگوئی کے، ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پاتا۔ یہ میر انیس کی مرثیہ گوئی۔ نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ مختصر طور پر خلاصے کی صورت میں یہاں پہ میں نے پیش کر دیا ہے، غور کیجئے۔ خلاصہ اس کا: شاعر میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اپنے تخیل سے، اپنی امیجنیشن سے الفاظ کا روپ دے رہے ہیں۔ میدان کربلا میں جو 10 محرم کے دن جو گرمی کا عالم تھا، گرمی کی کیفیت تھی، اس کو میر انیس نے الفاظ کی صورت میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت ناقابل بیان تھی، یعنی بیان کی نہیں جا سکتی کہ گرمی کا کیا عالم تھا۔ میدان جنگ آگ کا گولا بن چکا تھا، آسمان کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، دھوپ کی شدت سے دن سیاہی کا نقشہ پیش کر رہا تھا، یعنی دن کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ گرمی سخت گرمی کا عالم تھا، یعنی دن کا رنگ رات کی مانند لگ رہا تھا۔ نہر القمہ خشک ہو گئی تھی۔ نہر القمہ یعنی نہر فرات، دریائے فرات۔ درخت اور پودے پتوں اور پھولوں سے محروم ہو چکے تھے۔ پرندے گرمی کی شدت سے گھبرا کر گھنے درختوں میں جا چھپے تھے۔ پتھر موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ شیر اپنے کچھاروں میں اور ہرن سبزہ زاروں میں پناہ لے چکے تھے۔ نہروں کے کنارے پیاس محسوس کر رہے تھے۔ دریائے فرات اپنی بدقسمتی پر اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ دریائے فرات اپنی بدقسمتی پر اپنے آپ کو کوس رہا تھا، یعنی دریائے فرات کا پانی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا تھا۔ تو اس چیز کو اپنے تخیل سے انہوں نے یہ پیش کیا کہ نہر فرات جو ہے اس کا پانی خود اپنی بدقسمتی پر اپنے آپ کو کوس رہا ہے کہ ہائے میرا پانی جو ہے ان تک پہنچ نہیں رہا۔ زمین اس قدر گرم ہو چکی تھی کہ جیسے دانے بھوننے کی بھٹی ہو، جس میں دانے بھونے جا رہے ہوں۔ آبی جانوروں کو پانی کے اندر بھی چین اور آرام نہ تھا۔ اگر کوئی چھوٹی مچھلی پانی کی سطح پر آ جاتی تو فوراً جل کر کباب ہو جاتی۔
اب یہ گرمی کی شدت کو بیان کیا گیا ہے جو اس پوری نظم میں بیان کیا گیا، اور اس کو مختصر طور پر نثری انداز میں خلاصے کی صورت میں نے پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی تھیم کیا ہے، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے اس پوری نظم کا۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت دراصل میر انیس کے مرثیے کا ایک حصہ ہے، جس میں وہ میدان کربلا میں گرمی کی کیفیت کو اپنے تخیل سے الفاظ کا روپ دے رہے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت ناقابل بیان تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین تندور کی مانند تپ رہی تھی۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس گرمی سے پریشان تھے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی اس گرمی سے مرجھا چکے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہ شاعر میر انیس نے کسی حد تک مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے، یعنی مبالغے کی حد تک انہوں نے کام لیا اور گرمی کی شدت کو بیان کیا۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب آتے ہیں ہم اپنے اشعار کی تشریح، نظم کی تشریح کی جانب۔ جی جناب، بند نمبر 1۔ عزیز ساتھیو، نظم کو بار بار پڑھیں گے تو اس کا مفہوم بھی واضح ہوتا جائے گا۔ بلند خوانی کیا کریں، پڑھا کریں نظم کو، اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ نظم اور غزل کے اشعار کو یاد کر لیں تاکہ سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو، تو یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہوگی کہ کوشش کر لیں کہ اس کو بار بار پڑھیں تاکہ کم از کم پورا بند نہ صحیح لیکن اس میں سے کم از کم 1 شعر 2 شعر جو ہے نا آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یہ نظم جو ہے یہ مسدس صورت میں لکھی گئی ہے، مسدس ہیئت میں، اور مسدس آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسی نظم ہوتی ہے جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، 6 مصروں پر۔ جی پہلا بند دیکھیے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، کیوں کر یعنی کیسے۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے الامان، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اس کا سادہ سا مفہوم دیکھ لیں کہ جنگ کے دن گرمی کی حالت کیسے بیان کروں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں شمع کی طرح، شمع کی مانند میری زبان نہ جلنے لگے۔ گرمی اور لو ایسی کہ اللہ کی امان، میدان جنگ کی زمین سرخ تھی جبکہ آسمان زرد ہو چکا تھا، زمین پر ٹھنڈے پانی کو اللہ کی مخلوق ترس رہی تھی، ایسا لگتا تھا گویا ہوا سے آگ برس رہی ہو۔ جی طریقہ کار وہی رہے گا کہ سب سے پہلے بند کا مفہوم بیان کیا جائے گا مختصر طور پر سادہ الفاظ میں، اور پھر نظم کا نام اور شاعر میر ببر علی انیس۔ ٹھیک ہے جی، آپ ان دونوں کو آپ اوپر بھی لے آ سکتے ہیں، سب سے پہلے نظم کا نام، پھر شاعر کا نام، اور پھر اس کے بعد مفہوم بیان کریں گے اور پھر تشریح بیان کی جائے گی۔ اب ذرا ان کے الفاظ، مشکل الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، کیوں کر سے مراد کیسے، کس طرح، یعنی میں تو بیان کرنے کے ہی قابل نہیں ہوں، بیان ہی نہیں کی جا سکتی گرمی کی کیفیت۔ گرمی کا روز جنگ کی یعنی جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کس طرح بیان کروں، مجھے یہ ڈر ہے کہ شمع کی مثل، شمع کی طرح، شمع کی مانند کہیں میری زبان نہ جلنے لگے۔ دیکھیں ان کا تخیل دیکھیں کہ گرمی کی شدت سے زبان نہ جلنے لگے، حالانکہ گرمی باہر پڑ رہی ہے، زبان پر نہیں پڑ رہی، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کرتے کرتے، گرمی کا ذکر کرتے کرتے کہیں میری زبان بھی شمع کی مانند جلنے نہ لگ جائے۔ وہ لو کے الحذر یعنی اتنی گرم ہوا چل رہی تھی کہ اللہ اپنی امان میں رکھے، الحذر اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے، اور وہ حرارت کے الامان یعنی اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ حرارت یعنی وہی گرمی، کہ اتنی سخت گرم ہوا چل رہی تھی کہ اللہ بچائے، اور اتنی گرمی کہ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ رن کی زمین، رن یعنی جنگ کا میدان، جنگ کے میدان کی، میدان جنگ کی زمین، میدان جنگ وہ یعنی وہ زمین جو ہے وہ سرخ تھی، اور زرد آسمان، اور اگر آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو آسمان زرد تھا۔ آب خنک یعنی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی ہوا، خلق ترستی تھی خاک پر، خلق یعنی مخلوق کے زمین پر رہنے والی جو مخلوق ہے وہ ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا سے آگ ہی برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوا نہیں چل رہی اس زمین پر۔
جی ہاں، اب ہم آتے ہیں تشریح کی جانب. یہ ذرا دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے میر انیس کا اور نظم کا، اس پوری نظم کا. یہ 3 لائنوں پر مشتمل. یہ آپ ہر بند کے شروع میں لکھیں گے تاکہ جو ہے نا تشریح ایک تو بڑھ بھی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ایک تاثر کی سی کیفیت، تاثیر کی سی کیفیت پیدا ہوگی. میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. ان کا مرثیہ حقائق سے لبریز ہوتا ہے، یعنی حقیقت سے پر ہوتا ہے، اس لیے الفاظ بھی دل پر اثر کرتے ہیں. شامل نصاب نظم ان کے ایک مرثیے کا حصہ ہے جس میں انہوں نے میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے. وہ اپنے تخیل سے بیان کرتے ہیں کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ سخت گرمی میں خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے. زمین و آسمان کی ہر چیز گرمی کی شدت سے پریشان تھی. یہ مختصر حوالہ ہے نظم کا بھی اور شاعر کا بھی. اصل تشریح دیکھیے. تشریح طلب بند میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. ان کی سوچ مفلوج ہو گئی ہے اور زبان خاموش ہے. کیوں کروں بیان. ٹھیک ہے جی، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیان، تو زبان خاموش ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ زبان سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہیں میری زبان شمع کی طرح نہ جلنے لگے. ٹھیک ہے جی، میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہیں میری زبان شمع کی طرح جلنے نہ لگے، یہ مجھے ڈر ہے. بقول شاعر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، یعنی اتنی سخت گرمی. شاعر مزید بیان کرتے ہیں کہ ایسی گرم ہوائیں میدان کربلا میں جنگ کے روز چل رہی تھیں کہ الامان الحفیظ، کہ اللہ تعالیٰ بچائے. یعنی گرمی کا عالم ایسا شدید کہ خدا کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے. میدان جنگ کی زمین بھی اس شدید گرمی میں جل رہی تھی اور قدموں کا زمین پر پڑنا مشکل تھا. اوپر آسمان پر نظر پڑتی تو پورا آسمان سخت گرمی کی وجہ سے زردی میں نہایا ہوا تھا. معلوم ہوتا تھا شاعر میدان کربلا میں گرمی کے زور کو بیان کرتے ہیں، اور مزید کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی. خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ پر یزیدی فوج کی طرف سے پانی بند کر دیا گیا تھا، اور آسمان جو خود ایک سائبان ہے، چھت ہے، خود ایک سائبان کی مانند ہوتا ہے، آج کے دن یہ بھی زمین پر آگ برسا رہا تھا. گویا میدان کربلا میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے آزمائش تھی. آپ نظم کے بند کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اس تشریح کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہم آگے چلتے ہیں بند نمبر 2 کی جانب. دوسرا بند دیکھیے. وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. جی جناب، اب اس میں دیکھیں جو اس کا مفہوم ہے. جنگ کے دن میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی، تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج تپا ہوا تھا، اور اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا. نہر الکما یعنی نہر فرات کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے، پانی کے بلبلے خیمے کی مانند تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، اور دریائے فرات کا پانی سخت دھوپ میں کھول رہا تھا. جی اب ذرا اس کے الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں. مشکل الفاظ. وہ لو یعنی وہ گرم ہوا، یعنی گرم ہوا ایسی شدید، وہ آفتاب کی حدت اور سورج کی وہ گرمی، وہ تاب و تب، وہ چمک، وہ حرارت، تاب و تب تیز چمک اور تیز گرمی، یعنی یہ کیفیت ہے گرم ہوا، سورج کی تپش اور اس کا چمکنا. کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، کہ اتنی سخت گرمی میں دھوپ سے اور اتنی سخت دھوپ سے
دن کا رنگ بھی رات کی مانند کالا ہو چکا تھا۔ یہ ان کا تخیل ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن تخیل نگاری سے کام لیتے ہوئے انہوں نے دن کے رنگ کو بھی کالا کر دیا۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، لبوں سے مراد یہاں پر دریائے فرات کے دونوں کنارے ہیں، نہر کے کنارے۔ جی خود نہر القمہ، القمہ یعنی فرات، نہر القمہ کا دوسرا نام نہر فرات، دریائے فرات جو عراق میں بڑا مشہور دریا۔ نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یعنی اتنی گرمی میں جو نہر کے دونوں کنارے وہ بھی سوکھ چکے تھے۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، یعنی جو اچھا اس کے دو معنی ہیں۔ اب اس میں ایک تو یہ کہ اس دریا میں، اس نہر میں جو پانی کے بلبلے بن رہے تھے وہ گرم خیموں کی مانند تھے۔ خیمے جو تھے حبابوں کے، حباب بلبلے کو کہتے ہیں، تو بلبلوں کے خیمے جو تھے وہ بھی سب تپے ہوئے تھے، یعنی گرم پانی تھا، کھولا ہوا تھا۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، خاک اڑ رہی تھی ہر طرف، اور چشمہ حیات کا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام جو زندگی کے چشمے کی مانند تھے، اور وہ تمام ساتھی جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ خشک تھے یعنی پیاسے تھے۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، اور دھوپ کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے فرات کا پانی کھول رہا تھا، جس کی کیفیت یہاں پہ بلبلوں کی حیثیت سے کی گئی۔ اچھا یہاں پہ خیمے جو تھے حبابوں کے، اس کا دوسرا مطلب یہ کہ جو وہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے اہل بیت جن میں رکے ہوئے تھے، وہ ساتھی رکے ہوئے تھے، وہ بھی سخت گرمی کی وجہ سے تپ رہے تھے، تو اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں تشریح کی جانب۔ میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، ان کا مرثیہ حقائق سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ پورا پس منظر ایز اٹ از آ جائے گا، اس کو آپ نوٹ کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں زیر تشریح بند میں، جو اصل بند ہے اس کی تشریح۔ شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج کی گرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ہر کسی کا گرمی سے برا حال تھا۔ دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو چکا تھا۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو چکا تھا اور دھوپ سے زمین جل کر سیاہ ہو گئی تھی۔ اس سخت گرمی میں نہر فرات کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ اس سخت گرمی میں نہر فرات کے کنارے خشک ہو چکے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی پیاسے ہوں۔ میدان کربلا میں موجود خیمے گرمی سے تپ رہے تھے، ان میں موجود خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر یہ سب تکالیف برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ شاعر صحرائی علاقے کی منظر کشی کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ ہر طرف گرم ہوا چل رہی تھی اور گرد اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ زندگی کا چشمہ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی آزمائش میں مبتلا تھے۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا اور آبی مخلوق بھی پریشان تھی۔ آبی مخلوق، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق۔ شاعر نے، اب یہ مختصر سا ایک تبصرہ ہے، شاعر نے اپنے کمال فن سے میدان کربلا کا ایسا منظر بیان کیا ہے کہ جیسے یہ سب مناظر ٹیلی ویژن پر ہمارے سامنے گھوم رہے ہوں۔ الفاظ کے انتخاب کی خوبی بھی الگ ہے، اور واقعی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے یہ سارے منظر ہمارے سامنے ہو رہے ہوں۔ یہ میر انیس کی مرثیہ نگاری کا فن ہے۔ جی جناب آگے چلتے ہیں اگلے بند کی جانب۔ بند نمبر 3، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ جی اس میں دیکھیں اس کا مفہوم سادہ سا، چوپائے یعنی جانور، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، چار پاؤں پر چلنے والے، چار پائے یعنی چوپائے، ٹھیک ہے جی، جانور۔ چوپائے یعنی جانور شام تک پانی میں بیٹھے رہتے تھے، سمندر سے مچھلیاں باہر نہ نکلتی تھیں، ہرن سست تھے اور چیتے گرمی کی وجہ سے سیاہ لگ رہے تھے۔ ہرن سست تھے، آہو جو کاہلی سے نکلا ہے، آہو یعنی ہرن،
اور چیتے گرمی کی وجہ سے سیاہ لگ رہے تھے، پتھر بھی موم کی مانند پگھل رہے تھے، پھولوں سے سرخ رنگ اڑ چکا تھا اور گھاس سے سبزی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ پانی بھی سایہ تلاش کرنے کنویں میں نیچے چلا گیا تھا۔ پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، نیچے چلا گیا تھا، یعنی کنویں پانی سے خالی ہو رہے تھے۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے جو اس پورے بند کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا الفاظ کی جانب۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، گرمی کی کیفیت دیکھیے، گرمی کا عالم دیکھیے، سخت عالم، کہ جو جھیلیں تھیں ان میں جو پانی تھا، پانی کے اندر سے ہی وہ جانور اٹھنے کو تیار نہ تھے کہ گرمی ہے، باہر نکلیں گے تو اور سخت گرمی لگے گی۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، یعنی شام تک وہ جھیلوں کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، یعنی سمندر کے مسکن میں مچھلیوں کا مقام تھا، سمندر کے اندر، سمندر کی گہرائیوں میں، ٹھیک ہے جی۔ مسکن یعنی مچھلیاں سمندر کے اندر ہی تھی، پانی کی سطح تک نہیں آ رہی تھیں۔ آہو یعنی ہرن، وہ کاہل ہو چکے تھے اس گرمی کی وجہ سے، حالانکہ ہرن جو ہے وہ تیز رفتار جانور ہے، کلانچے بھرتا ہے۔ اور چیتے سیاہ فام، چیتے یعنی سخت گرمی کے اندر وہ بھی، ان کا رنگ بھی سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب دیکھیں تخیل، دیکھیں کہ پتھر کو بھی موم بنا دیا، کچے موم کی طرح وہ بھی پگھل رہے تھے، حالانکہ پتھر کبھی نہیں پگھلتے، مگر انہوں نے یہاں پہ پتھر کو بھی پگھلا کے رکھ دیا، اس ایسی گرمی کی شدت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ مثل موم خام یعنی کچے موم کی مانند پتھر بھی پگھل کے رہ گئے تھے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، یعنی پھولوں کا سرخ رنگ اڑ چکا تھا یا پھولوں سے رنگت غائب ہو چکی تھی سخت گرمی کی وجہ سے۔ اور سبزی یعنی ہر قسم کا جتنا بھی سبزہ تھا، وہ سبزے کی جو رنگت ہے، سبز رنگت، وہ اڑ چکی تھی۔ پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، چاہ کہتے کنویں کو، یعنی پانی مزید سائے کی تلاش میں کنویں میں نیچے چلا گیا تھا، چاہ کنویں کو کہتے ہیں۔ پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، اور یہاں پہ دوسرا مطلب یہ بھی ہے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، یعنی سائے کی چاہت میں، سائے کی تلاش میں پانی کنویں میں اور زیادہ نیچے اتر چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں تشریح کرتے ہوئے۔ میر انیس، یہ پورا بند وہی ہے پس منظر پر مشتمل۔ میر انیس مرثیہ نگاری میں منفرد مقام رکھتے ہیں، میدان کربلا میں جنگ کے دن کی گرمی کی شدت کو بیان کیا، یہ پوری کیفیت۔ اصل تشریح دیکھیے یہاں سے، زیر تشریح بند میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانور گرمی کی شدت سے بے حال تھے، جو جانور پانی کے اندر رہ سکتے تھے وہ گرمی کی وجہ سے باہر ہی نہ نکلتے تھے جب تک کہ شام نہ ہو جائے۔ مچھلی جیسی آبی مخلوق نے بھی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی کی گہرائیوں میں مستقل قیام کر لیا تھا۔ ہرن جیسے برق رفتار اور چوکڑی بھرنے والے جانور کو بھی گرمی نے بے حال کر دیا تھا اور وہ سست رفتاری کا شکار تھے۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام بے حال کر دیا اور وہ سست رفتاری کا شکار تھے۔ چیتے بھی اس گرمی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ان کا رنگ بھی سیاہ پڑ چکا تھا اور وہ نیم جان ہو گئے تھے، یعنی نیم مردہ، نیم جان، آدھی جان نکل چکی تھی۔ کمال فن اور تخیل نگاری سے کام لیتے ہوئے شاعر گرمی کی شدت کا یوں احساس دلاتے ہیں کہ پتھر بھی کچے موم کی طرح پگھل رہے تھے، پتھر پگھل رہے تھے مثل موم خام، پتھر بھی کچے موم کی طرح پگھل رہے تھے، گویا پتھر بھی اس شدید ترین گرمی کے سامنے بے بس تھے۔ پھولوں اور گھاس کی خستہ حالی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ سورج کی انتہائی تپش کی وجہ سے پھولوں کا رنگ اڑ چکا تھا اور گھاس اپنی سبز رنگت سے محروم دکھائی دے رہی تھی، گویا گھاس سے سبزہ چرا لیا گیا تھا۔ کنوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر بیان کرتے ہیں کہ کنوؤں کا پانی بھی سائے کو تلاش کرتا ہوا نیچے چلا گیا تھا، یعنی کنوؤں میں پانی کے جو ذخیرے تھے وہ ختم ہو رہے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے کنویں بھی پانی سے خالی ہو چکے تھے، گویا گرمی نے ہر کسی کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس بند کی تشریح۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے بند کی جانب بڑھتے ہوئے، بند نمبر 4 دیکھیے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست تھے دل سب کے سرد تھے،
گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے۔ مفہوم سادہ سا دیکھیے، بہت دور تک کسی درخت پر پھل اور پھول نہ تھے، درخت گرمی کی تپش کی وجہ سے چنار کی مانند جل رہے تھے، کہیں پر کوئی پھول کھلا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، چراگاہیں ویران تھیں اور پھلوں اور پھولوں والی شاخیں سوکھ کر کانٹا بن چکی تھیں، ہر کوئی زندگی سے بیزار تھا، درختوں کے پتے بھی تپ دق کے مریضوں کی طرح زرد چہروں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ذرا دیکھیے، کوسوں یعنی کافی فاصلے پر، کافی دور دور تک جو بھی درخت تھے وہ درخت پھلوں اور پھولوں سے خالی تھے، کسی شجر میں نہ گل تھے یعنی نہ پھول تھے، نہ برگوبار، اور نہ ہی ان پر کوئی پھل اور پتے لگے ہوئے تھے۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار کے، ایک ایک پودا چنار کی مانند جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، ہنستا تھا، کوئی گل کوئی پھول جو ہے نا وہ ہنستا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی کوئی سبزہ لہکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، یعنی ہوا بھی بند تھی اور گرمی کی کیفیت سے یہ عالم تھا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، کہ جو بھی پھلدار شاخ تھی وہ بھی سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، اتنی شدید گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، اتنی شدید گرمی کہ زندگی سے سب کے دل سرد ہو چکے تھے، یعنی بیزار ہو چکے تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے۔ تو کسی کو اگر ٹی بی ہو جائے، تپ دق ہو جائے اور اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی درختوں کے پتے بھی پیلے چہرے کی طرح مدقوق ہو چکے تھے، دق زدہ ہو چکے تھے، پیلے پڑ چکے تھے، مرجھا چکے تھے۔ جی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ میر انیس مرثیہ نگاری میں یہ وہی پس منظر اس کا۔ آگے دیکھیں، اصل بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل بند کی تشریح، زیر تشریح بند میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت دور تک کسی درخت پر کوئی پھول، پھل اور پتے نظر نہ آتے تھے، سورج کی تپش نے درختوں سے ان کا حسن اور زیور دونوں چھین لیے تھے، بلند و بالا درخت سورج کی تپش اور حدت سے جل رہے تھے، یعنی گرمی سے، گرمی کی شدت کے سبب پھول مسکرانا بھول گئے تھے، گویا ان کے چہروں سے مسکراہٹ روٹ چکی تھی۔ دوسری طرف چراگاہیں اور ہرے بھرے جنگل لہک سے محروم تھے، لہکنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ بقول شاعر، دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن، دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن اور کلیوں کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ پھلدار شاخ کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر مزید کہتے ہیں کہ وہ شاخیں جو عام حالات میں پھولوں پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں آج سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھیں، ان پر پھل تو دور کی بات سبز پتے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ گرمی ایسی تھی جو دلوں کی دھڑکن کو بھی ساکت کر دے، بالکل روک دے، یہ اتنی سخت گرمی جو دلوں کی دھڑکن کو بھی روک دے۔ تمام مخلوق کے دل گرمی کی شدت سے تھم گئے تھے اور دھڑکنا بھول گئے تھے۔ درختوں اور پودوں کے سبز پتے تپ دق کے مریض کے چہرے کی مانند زرد ہو چکے تھے اور ان کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ اس کی تشریح تھی۔ اب تبصرہ دیکھیے، شاعر نے اپنے کمال فن سے میدان کربلا میں گرمی کا جیسا منظر بیان کیا ہے، یہ میر انیس جیسے بلند مرتبہ شاعر کا ہی خاصہ ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ سب مناظر کسی پردے پر ہمارے سامنے گھوم رہے ہوں۔ الفاظ کا انتخاب بھی بہت عمدہ ہے۔ جی جناب، آگے بڑھتے ہیں بند نمبر 5 کی جانب۔ شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ مفہوم دیکھیے، شیر دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اپنی کچھاروں سے باہر نہ نکلتے تھے، اپنی کچھاروں سے جہاں پہ شیر رہتا ہے۔ ہرن اپنی چراگاہوں سے باہر نکلنے کو تیار نہ تھے، سورج کا چہرہ گرد و غبار سے آلودہ ہو چکا تھا، آسمان بھی زمین کی گرمی کو محسوس کر کے بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اللہ کی مخلوق زمین پر شدید گرمی سے بے حال تھی۔ ایسے عالم میں اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ اب ذرا بند پر نظر ڈالتے ہیں۔
شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، کہ دھوپ کی وجہ سے شیر اپنی کچھاروں سے، اپنے غاروں سے باہر نکلنے کو تیار نہ تھے، اٹھتے ہی نہیں تھے۔ شیر جہاں پہ رہتا ہے اس کو کچھار کہتے ہیں، شیر کی غار کو۔ آہو یعنی ہرن آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، کہ اپنے سبزہ زاروں سے، اپنی چراگاہوں سے وہ باہر نکلنے کو تیار نہ تھے ہرن۔ آئینہ مہر کا تھا، یعنی سورج کا آئینہ، مہر سورج کو کہتے ہیں، سورج کا آئینہ، سورج کا چہرہ مقدر تھا، یعنی خراب ہو چکا تھا، گرد آلود ہو چکا تھا غبار سے۔ گردوں یعنی آسمان کو بھی تپ چڑھی ہوئی تھی، یعنی آسمان کو بھی بخار ہو گیا تھا، آسمان بھی گرم تھا۔ زمین کے بخار سے، یعنی زمین کی گرمی کی وجہ سے، زمین کو چونکہ بخار تھا، زمین پر گرمی پڑ رہی تھی، تو اس کی گرمی کا اثر آسمان پر بھی ہو رہا تھا۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، کہ گرمی سے زمانہ یعنی زمین پر رہنے والے سارے لوگ وہ مضطرب تھے، یعنی بے چین تھے، بے قرار تھے، اضطراب میں مبتلا تھے۔ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، کہ ایسے میں اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ ٹھیک ہے جی، تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ اس کا پس منظر، عزیز ساتھیو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بار بار پس منظر کیوں آ رہا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے۔ ہر بند کے شروع میں آپ نے اس پس منظر کو ضرور بیان کرنا ہے، لکھنے کی مشق کرنی ہے، تاکہ ایک عادت سی بھی ہو جائے، آپ کا تلفظ بھی بہتر ہو۔ اور یہ کہ امتحانات میں ہمیشہ ایک ہی بند آتا ہے ہر نظم میں سے، تو ایک بند کوئی بھی آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے یہ لکھنے کی مشق آپ کو ضرور ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے یہ بار بار ہر بند کے شروع میں یہ پس منظر دیا جاتا ہے۔ تو میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، ان کا مرثیہ حقائق سے لبریز ہوتا ہے، اس لیے الفاظ بھی دل پر اثر کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نظم کا حوالہ۔ اصل بند کی تشریح کی جانب بڑھتے ہوئے، تشریح کے لیے دیے گئے بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی کیفیت یہ تھی کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ تیز رفتار جنگلی ہرن اپنی چراگاہوں سے باہر نہ نکلتے تھے، اور وہیں گھنے درختوں میں چھپنے کو عافیت سمجھتے تھے۔ شیر اور ہرن جیسے جانور کی نفسیات کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیر وہ جانور ہے جو اپنے شکار کے لیے جنگل میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ اس طرح ہرن بھی چراگاہوں میں چرتا ہوا دکھائی دے جاتا ہے، مگر گرمی کی شدت سے یہ دونوں جانور بے حال ہو رہے تھے۔ سورج جو ہمیشہ صاف، روشن اور چمکدار آئینے کی طرح دکھائی دیتا ہے، جو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ بھی گرد آلود دکھائی دے رہا تھا۔ زمین سے دھول، مٹی اور راکھ اڑ کر سورج کے شفاف چہرے کو دھندلا کر رہی تھی۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ زمین اس قدر گرم تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے حالت بخار میں ہے، اور اس بخار کے اثرات آسمان پر بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی دہک رہا تھا، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ گویا زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ شاعر زمین پر بسنے والی مخلوق کی بے قراری کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے تمام مخلوق پریشانی میں مبتلا تھی، ہر کوئی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ زمین کا فرش تندور کی طرح تپ رہا تھا، جس طرح کوئی چیز تندور میں گر جائے تو فوراً بھن جاتی ہے، بالکل اسی طرح زمین بھی اس قدر گرم ہو چکی تھی کہ اگر اناج کا کوئی دانہ اس زمین کے تپتے ہوئے فرش پر گر جائے تو وہ بھی جل بھن جاتا تھا۔ اس کے بعد آخر میں اس کا تبصرہ، اس بند میں شاعر نے گرمی کی شدت کو الفاظ کا روپ دیا ہے اور صنعت مبالغہ کا استعمال کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں گرمی کی کیفیت بیان کی ہے۔ صنعت مبالغے کی حد تک، غلط فہمی کی حد تک، یعنی شدید گرمی کو بیان کیا ہے۔ میر انیس کی تخیل نگاری کے ساتھ ساتھ الفاظ کا انتخاب بھی بہت عمدہ ہے۔ جی جناب، آگے چلتے ہیں آخری بند کی جانب۔ اس نظم کے آخری بند پر نظر ڈالتے ہیں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ مفہوم پہ نظر ڈالیے۔ پانی کے بھنور پر جلتے ہوئے شعلے کا گماں ہوتا تھا،
پانی کے بلبلے انگاروں کی طرح تھے اور پانی آگ برسا رہا تھا۔ ہر ایک موج کی زباں منہ سے نکلی ہوئی تھی۔ مگرمچھ اگرچہ پانی کی تہہ میں تھے مگر اس کے باوجود ان کی جان بھی نکلنے کو تیار تھی۔ پانی آگ میں تبدیل ہو چکا تھا اور قیامت جیسی گرمی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی مچھلی پانی کی سطح تک آتی تو کباب کی طرح جل بھن جاتی تھی۔ جی شاعر میر انیس اپنی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں کیا کہتے ہیں؟ جی گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں۔ پانی کے اندر جو بھنور بنتا ہے، دریا میں جو بھنور بنتے ہیں، اس بھنور کو انہوں نے اپنے تخیل سے شعلہ جوالہ سے تشبیہ دے دی۔ جوالہ یعنی آگ، گھومتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے نا؟ تو شعلہ جوالہ کا گماں اس سے تشبیہ دے دی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ کا گولا کوئی گھوم رہا ہو۔ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، کہ پانی کے اندر جو بلبلے بن رہے تھے وہ بھی گویا انگاروں کی مانند دکھائی دے رہے تھے، اور پانی جو تھا وہ آگ برسا رہا تھا، کوئی ٹھنڈک نہیں پیدا ہو رہی تھی بلکہ آگ ہی پیدا ہو رہی تھی، آگ پھیلا رہا تھا۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، اور موج کی زبان نکل پڑی تھی، یعنی موجوں کا اوپر اٹھنا وہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھی پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے اپنی زبانیں نکال رہے ہوں۔ تہ پر تھے سب نہنگ، یعنی مگرمچھ، یہ آبی مخلوق میں سب سے توانا جانور ہے، ٹھیک ہے نا، آبی جانور۔ تو نہنگ یعنی مگرمچھ، مگرمچھ بھی دریاؤں میں نیچے تہ پر چلے گئے تھے مگر تھی لبوں پہ جان، لیکن اس کے باوجود گرمی کی وجہ سے ان کے لبوں پر جان آ چکی تھی، یعنی وہ بھی نیم مردہ سے ہو چکے تھے۔ پانی تھا گرمی، پانی تھا آگ، گرمی اور روز حساب تھی۔ قیامت کے دن جس طرح گرمی ہوگی وہی گرمی آج محسوس ہو رہی تھی، اور کیونکہ پانی آگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، کہ ایسے میں ماہی یعنی مچھلی جو موج کی یعنی دریا کی سطح تک آئی، سیخ موج اب یہ تخیل ہے ان کا، یعنی موج کو انہوں نے سیخ بنا دیا جس میں گوشت باقاعدہ لگایا جاتا ہے اور اس کو بھونا جاتا ہے۔ تو ماہی جو سیخ موج تک آئی یعنی پانی کی سطح تک آئی تو وہ بھی کباب میں تبدیل ہو چکی تھی، کباب بن چکی تھی۔ جی جناب تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، یہ وہی پس منظر آ گیا۔ تشریح کے لیے دیے گئے بند میں میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت خیز گرمی کے اثرات صرف خشکی پر ہی مرتب نہیں ہو رہے تھے بلکہ پانی پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے تھے، بلکہ دریاؤں کا پانی بھی ابل رہا تھا اور شعلہ جوالہ کا منظر پیش کر رہا تھا، یعنی وہ شعلہ جس کو جلا کر گول چکر کی صورت میں گھماتے ہیں۔ یہاں پر دراصل پانی کے بھنور کو شعلہ جوالہ سے تشبیہ دے کر شاعر نے اپنے تخیل کا ثبوت پیش کیا ہے۔ پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے کی مانند ہو چکے تھے اور دریاؤں کا پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا، پانی شرر فشاں چنگاریاں اڑا رہا تھا۔ آگے چل کر شاعر نے محاوراتی انداز بیان اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح شدید پیاس کے عالم میں زبانیں منہ سے باہر نکل آتی ہیں، بالکل اسی طرح لہروں کے اٹھنے کو پانی کی زبان باہر نکلنے کی علامت قرار دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آبی مخلوقات میں توانا ترین مخلوق یعنی مگرمچھ وہ بھی بے بسی کی علامت بن چکا تھا، اور پانی کی تہ میں رہنے کے باوجود گرمی کے باعث وہ بھی جاں بلب ہو چکا ہے۔ تو شاعر نے میدان کربلا کی گرمی کو قیامت کی گرمی سے تشبیہ دی ہے۔ گرمی روز حساب تھی، روز حساب کی گرمی قیامت کی گرمی سے تشبیہ دی ہے کہ پانی بھی آگ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گرمی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دریا کی لہریں کباب بھوننے والی سیخ کی مانند ہو چکی تھیں، دریا کی لہریں کباب بھوننے والی سیخ کی مانند ہو چکی تھیں، لوہے کی سیخ کی مانند کہ جس پر گوشت لگا کر بھونا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی مچھلی سطح آب پر آتی پانی کی سطح پر تو وہ جل بھن کر کباب ہو جاتی، یعنی گرمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تو یہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا، مبالغہ ہے، مگر یہ کہ خوبصورتی سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ گرمی اتنی شدید تھی۔ میر انیس کی اس پوری نظم میں تشبیہات و استعارات کے ساتھ ساتھ تخیل، الفاظ کا عمدہ انتخاب اور منظر نگاری کی صفات واضح ہوتی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی مرثیہ نگاری کے امام تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہاں پر ہم اپنے موضوع کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ اس چینل کو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس پورے چینل کو دیکھیے۔ یہ چینل آپ لوگوں کے ہی فائدے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔
تو اس چینل کو جب آپ سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، تو یہ آپ کے ایک طرح سے ایسے ہوگا جیسے آپ علم بانٹ رہے ہیں، تو علم جتنا بانٹیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل فار مور ویڈیوز آن اردو ٹاپکس ریلیٹڈ یور سلیبس۔ آپ کے سلیبس سے متعلق ہی ہے یہ سارا کچھ، تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ چینل کا نام ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔